جس میں سے ایک سبب ذقتہ قبر، دفن ہونے کے بعد قبر کا تنگ ہونا۔ قبر ہر ایک پہ تنگ ہوتی ہے، لیکن فرق ہے تنگ ہونے میں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا تو محبوب پیغمبر قدموں کے پنجوں پہ چل رہے تھے۔ صحابہ نے دیکھا، پوچھا محبوب کیا بات ہے، آپ پورا پاؤں نہیں رکھ رہے؟ فرمایا سعد کے جنازے میں اتنے فرشتے اترے ہیں، پورے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ کیفیت یہ ہے، لیکن جب قبر میں رکھے گئے آپ نے فرمایا سعد پہ بھی قبر تنگ ہو گئی۔ تو فرق ہے تنگ ہونے میں۔ قبر ہر ایک پہ تنگ ہوتی، ذقتہ قبر اس کو کہتے ہیں، قبر کا دبوچنا، دبوچتی ہے۔ جیسے دنیا میں کہ آپ کو پکڑ کے زور سے دبوچے اور آپ کی پسلیوں میں تکلیف ہو جائے، یا آپ کی انگلی دروازے پہ آ کے دب گئی، کیسی چیخیں نکلیں گی؟ ایک ہے یہ دبوچنا، اور ایک یہ ہے کہ آپ کے سر میں درد ہے، بیٹی آپ کے سر کو دبا رہی ہے، ایک وہ دبوچنا ہے۔ کتنا فرق! تو ساتھ پہ قبر تنگ ہوئی ہے، لیکن وہ بیٹی کے دبانے کے مانند تھی۔ تو ذقتہ قبر کا دبوچنا یہ ہر ایک کے ساتھ آئے گا، لیکن کسی کے ساتھ دبوچنا بیٹی کے دبانے کے مانند ہوگا جو راحت کا ذریعہ، اور کسی کے ساتھ دبوچنا انگلی کا دروازے میں دبنے کے مانند ہوگا جو تکلیف کا ذریعہ۔ تو یہ جو ذقتہ قبر ہے، اس سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے مرنے کے بعد بھی ایسے مواقع دیے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا سبب دنیا سے جانے کے بعد قیامت کی روز محشر کی سختیاں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے گا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ کے 99 رحمتوں کا نزول ہوگا، رحمتیں بہانے ڈھونڈے گی کسی نہ کسی طریقے سے اس کا بیڑا پار ہو جائے، بخشش ہو جائے اس کی۔ تو روز محشر کی سختیاں، پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، جہنم کے شعلے ایسے حملہ آور ہوں گے کہ یہ انتہائی درجے میں خوف زدہ ہو کے پیچھے ہٹے، بہت سی سختیوں کا سامنا ہوگا، وہ بھی مغفرت کا ذریعہ بنتا جائے گا۔ اس سے حدیث میں آتا ہے نا کہ شخص انتہائی پریشانی کے عالم میں، ایک رحمت کا جھونکا آئے گا، پلکوں کے بالوں کو گویائی ملے گی، وہ کہیں گے اللہ یہ ایک دن اپنے گناہوں پہ رو پڑا تھا، آنسو کا قطرہ ہمارے ساتھ آ کے رکا تھا، اللہ پلکوں کی گواہی قبول کر کے مغفرت فرما دے۔ تو روز محشر کی سختیاں کہ لوگ تنگ ہو جائیں گے اور کہیں گے اللہ اب کے حساب کتاب شروع کر، انبیاء کے پاس جائیں گے، حضرت آدم کے پاس جائیں گے کہ وہ جد امجد ہیں ہمارے، کہیں گے اللہ سے درخواست کر دو، یہ سختی برداشت نہیں ہو رہی روز محشر کی، ہمارے حساب کتاب شروع کر دیں۔ حضرت آدم کہیں گے میں رب کا سامنا نہیں کر سکتا، اللہ نے مجھے جس چیز سے روکا تھا میں نے وہ چیز کھا لی تو جنت سے نکال دیا گیا تھا، میں کیسے رب کے سامنے جا کے یہ بات کروں؟ آپ جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، آدم ثانی ہے، انسانیت دوڑے گی نوح علیہ السلام کو تلاش کرے گی، یہی درخواست کرے گی، وہ کہیں گے میں تو سامنا نہیں کر سکتا، میں نے اپنے قوم کے لیے بد دعا کر دی تھی، وہ قوم ہلاک ہو گئی تھی، اللہ کے بنائے ہوئے بندے